السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ شہزاد بھائی ہیں، انڈیا سے ہیں ہمارے ماشاءاللہ جس پور کے۔ تو آج ہم قرآن کے تعلق سے ایک جو اللہ نے آیت نازل فرمائی خاص طور پر قرآن کے لیے اور رمضان کے لیے خاص طور پر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، تو اس کے تعلق سے کچھ شہزاد بھائی سے ہم جو ہے تذکیراً کچھ انشاءاللہ معلوم کریں گے۔ ماشاءاللہ اللہ نے بہت علم بھی نوازا ہے، علم سے بھی نوازا ہے، اور تمام خوبی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ جی شہزاد بھائی، رمضان کے تعلق سے اور السلام قرآن۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشان بھائی، پہلی چیز تو ہے آپ عالم ہیں، میں کیا بول سکتا ہوں اس بارے میں، آپ نے اصرار کیا ہے تو میں مجبور ہوں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں اتارا۔ یہ بات اور ہے کہ جو وہی کا سلسلہ رہا، وہ مسلسل 23 سال تک دھیرے دھیرے زمین پر قرآن مجید پہنچا۔ مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے دوبارہ سے اللہ کے ساتھ ہی نہیں، قرآن مجید کے ساتھ بھی تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے۔ قرآن کو پڑھ کر بھی، قرآن کو سمجھ کر بھی، قرآن کو پڑھا کر بھی اللہ تعالیٰ سے نزدیکی حاصل کری جا سکتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں، ایمان کے بچاؤ کے لیے اور ایمان کے بڑھانے کے لیے۔ اس میں سب سے پہلے وہ قرآن سے تعلق کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے کلام کے ساتھ اپنا تعلق بنائے رکھنا، قرآن کی تلاوت بھی اور قرآن کو سمجھنا بھی، کیونکہ یہ پیغام ہے اللہ کی طرف سے، یہ بنانے والے کی طرف سے بنائے ہوئے کے لیے پیغام ہے، جس نے اس زمین کو بنایا اور اس زمین میں ہر چیز کو بنایا جس سے انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اور پھر انسان کو بھی بنایا۔ تو جس نے زمین بنائی اور انسان بنایا، اس نے پھر اپنی بات بھی بھیج دی کہ میں کون ہوں، تم کون ہو، ہے نا۔ دنیا کے اندر کہتے ہیں نا انگریز کے، نالج از پاور، نالج از پاور، علم طاقت ہے، علم طاقت ہے۔ تو علم طاقت تو ہے، لیکن سب سے پہلا اور سب سے ضروری علم کون سا ہے کہ انسان اپنا سچ پالے۔ انگریزی میں کہتے ہیں نا آئی فاؤنڈ مائی ٹروتھ، آئی فاؤنڈ مائی ٹروتھ، مجھے اپنا ٹروتھ پتہ لگ گیا۔ تو انسان کھوج کرے کہ میرا سچ کیا ہے، میں کون ہوں، ہے نا، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، میں کیوں آیا ہوں۔ ان ساری چیزوں کا جواب دنیا میں کہیں نہیں ملتا سوائے قرآن مجید کے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن مجید سے تعلق قائم کریں، اس کے علاوہ دل کرے نہ کرے وہ کام کریں جو اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے، اور کتنا بھی دل کر رہا ہو ان کاموں کو کرنے کا جن سے اللہ نے روکا ہے، ان سے روکیں خود کو، اور غلطی سے ہو جائے تو فوراً توبہ کریں اور آگے نہ کرنے کا عہد کریں۔ اور تیسرا، اللہ والے نیک اور عالم و آپ کے جیسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں، جس کی ان 3 کاموں کے کرنے سے انسان کے اندر ایمان میں ترقی ہو رہے گی اور ایمان کی اس کی حفاظت بھی رہے گی۔ ایمان ہے تو اعمال آسان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ ایمان بڑھانے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے، ایمان بچانے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے۔ قرآن ہماری ضرورت ہے، جیسے دنیا کی زندگی کے لیے ساری چیزوں کی ضرورت ہے نا، اس کے بنا کام نہیں چل سکتا، ہوا، پانی، کھانا، ٹھیک ہے، سردی میں گرمی، بدن ڈھکنے کے لیے کپڑے، اسی طرح سے روح کو بچانے کے لیے وہ ایمان جو شے ہے نا، ایمان نور ایک طرح کا، اور قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے نور بتایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ایمان والوں کا دوست ہے اللہ، ان کو اندھیروں سے نکال کے نور میں لے کے جاتا ہے۔ کیسے لے کے جاتا ہے نور میں؟ قرآن کے ذریعے، ہے نا۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ ایک تھیوری جو اللہ تعالیٰ نے ایک جو بات ہے، تھیوری اس کو نہیں کہیں گے، ایک جو بات ہے اللہ نے بھیجی ہے، پھر اس کا پریکٹیکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذریعے ہم مسلمانوں تک پہنچایا ہے۔ تو رمضان جو ہے قرآن کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے، روزے میں قربانی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کمانے کا مہینہ ہے۔ انسان تو بھیا دیکھو لالچی ہے، کوئی بھی ہو، اللہ نے رکھا انسان کے اندر لالچ ہے۔ جو 1 کے بدلہ 10 ملتا ہے نا، آج کسی کو 1 روپے لگا کے 10 روپے کہیں مل رہے ہونا تو کتنی بھی دور جانا پڑے وہ چلا جائے گا۔ رمضان میں گھر بیٹھے 1 کے بدلے کتنے نیکی مل رہی ہیں۔ تو کوئی بھی کام کرے آدمی جو عام مہینوں میں کرتا ہے اس سے زیادہ یہاں پہ کرے بس۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے شہزاد بھائی، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔